السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال یا سلیمان انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس وقال اللہ تعالی ولئن مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج 30 جون کے حساب سے عالمی طور پہ پارلیمان کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس میں پارلیمانی امور جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں۔ صرف قانون سازی ہی نہیں، عوام کے حقوق کے لیے، ان کی مراعات کے لیے، ان کی مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، ان کی تعلیمی استعداد کو بڑھانے کے لیے اور ان کو دیگر اور سہولیات دینے کے لیے یہ قانون سازی کی جاتی ہے۔ اور عوام چونکہ انسان خدا کا خلیفہ ہے زمین پر، تو وہ اپنا نائب اپنے میں سے چنتے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہو کر مقنن بنتے ہیں اور پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں۔ اور اس سال کا تھیم 2025 کا یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے مضبوط پارلیمنٹ ضروری ہے۔ تو وہ پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے عوام کے حقوق کے لیے، اور ان کا جو منتخب حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے اکثریت کی بنیاد پر، وہ اس پارلیمنٹ کو بھی جواب دہ ہوتا ہے، ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، اور عمومی طور پر عوام کو بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے مواخذہ ہوتا ہے، ان کا جواب بھی وہ پارلیمنٹ میں دینے کا پابند ہوتا ہے۔ تو اس جمہوریت میں جتنے ممبر منتخب ہوتے ہیں وہ عوام کے مینڈیٹ کو لے کے آتے ہیں، وہ امین ہوتے ہیں اس کے، اور اس کے لیے خدا کا یہ حکم ہے قرآن میں۔ اس جمہوری سیٹ اپ کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات اس سے بہت اونچی ہیں، اور اس میں ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امین، ذمہ دار امین کے سپرد کرنا، اور یہ خلافت اور یہ نیابت جو زمین پہ انسان کی ہے، وہ اپنے پارلیمنٹ کے ممبر کو جب چنے گی تو وہ بہت بڑی امانت ہے جو اس کے حوالے کرتا ہے۔ اور اگر وہ دین کا قیام ہو، شریعت کی نفاذ ہو، قاضی کورٹس ہوں، اور قوانین کو اسلامائز کرنے کی کوششیں ہوں، اور مسلمانوں کے کئی حقوق کے لیے جد و جہد کے لیے جہاد کرنے کی باتیں ہوں، اپنے ملک کی دفاع کے لیے بہت بڑی قوت بنانے کے لیے کہ خدا کا حکم ہے کہ اپنی قوت جمع رکھو کہ دشمن تم سے ڈرا رہے اور اس کو یلغار کرنے کی ہمت نہ ہو، اور یہ مضبوط پارلیمنٹ عوام کو جواب دہ ہوگی، تو عوام کی عمومی رائے اس چیز کو دیکھ لیتی ہے۔ اور یہ پارلیمنٹ کے جو کہ برطانوی پارلیمانی سسٹم ہے کہ اس کا ضابطہ اخلاق میں ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے ممبران اپنے ملک کے اندر کسی بھی قسم کی تجارت نہ کرنے کے پابند ہوتے ہیں، کہ وہ وہاں پہ اپنے جمہوری سیٹ اپ میں اپنے لیے مراعات کی قانون سازی نہ کر لیں، یا اپنے بجٹ میں ایسی مراعات نہ رکھ لیں جس میں عوام کو نقصان ہو، اور ان اپنے ممبران کو فائدے ڈھونڈنے کے معاملات چلتے جا رہے ہوں۔ اس لیے اسلام کے نظام میں تو بہت اعلیٰ عمدہ مثالیں موجود ہیں کہ حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضیٰ کے انتخاب میں مکے اور مدینے کے باشعور عوام سے رائے لی گئی تھی، اور پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی کا انتخاب کیا تھا۔ لیکن یہ امیر المومنین ہونے کے باوجود اپنی مجلس شورا کی جو تمام قوموں میں سے، قبائل میں سے چن کر اپنے میں سے رکھی جاتی ہے، اور پھر وہ ان کو چنتی ہے، اور پھر جواب دہ بھی ہوتی ہے، اور اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار نہیں ہوتا، بلکہ اس میں مجلس شورا ہوتی ہے، اور اس میں سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ مغربی جمہوریت میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار ہو کر آتے ہیں، اور حزب اختلاف جو ہے مکمل طور پہ ناموافق رہتی ہے، اور حزب اختلاف حد سے زیادہ موافق بنتی ہے، اور جائز ناجائز کے اس میں کوئی معاملات نہیں دیکھے جاتے۔ اسلامی جمہوریت میں اس سے بہت ساری باتیں مختلف ہیں، اور لیکن مواخذہ اور جواب دہی اور اکاؤنٹیبلٹی
یہ ساری چیزیں اسلام میں اس سے زیادہ مستحکم ہیں اور مضبوط ہیں، اس لیے پارلیمنٹ کے کسی ممبر کو اپنی انتخابی مینڈیٹ کو بیچنے کا اور کسی اور مفاد کے لیے چلے جانے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور اگر وہ یہ کرے گا تو اپنی امانت کو رد کرے گا، وہ اسی وقت اپنے عہدے سے نااہل ہو جائے گا، اور جو جوڈیشری جو ملکی ہوگی وہ اس کو نااہل کرا دے گی، کیونکہ اس نے وہ اپنے آپ کو امین ثابت نہیں کیا ہوتا۔ تو اس دن کو جو کہ 30 جون کو عالمی طور پہ منایا جاتا ہے، اور اس میں پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی بات ہے، اور اس پارلیمنٹ مضبوط کو جو ان کا امیر ہوتا ہے، کوئی تیسرا بندہ اپنے طور پہ یا اتھارٹی کے طور پہ اس کو کالعدم کرنے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ اس سارے سسٹم میں عدلیہ اس کی محافظ کے طور پہ ہوتی ہے، اور اس لیے یہ نظام مضبوط رہتا ہے، اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے اس کا 5 سال کی ٹینیور کے بعد دوبارہ انتخاب اگر مسلسل ہوتا رہے تو بہت زیادہ صاف ستھرا سسٹم ہوگا، اور اس میں کرپشن کے تمام الزامات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے۔ اور اگر اسلام کے نظام کو دیکھا جائے تو وہاں پر کسی پر اگر کسی قسم کا الزام ہو تو وہ کسی بھی عہدے کے لیے اس کے لیے نااہل ہوتا ہے، نہ وہ جج بننے کے لیے اہل ہوتا ہے، نہ وہ ممبر کا پارلیمنٹ بننے کے لیے، نہ کسی سرکاری عہدے کے لیے منتخب کیے جا سکتا ہے۔ وہاں اخلاقی ضابطہ حیات اور محاسبانہ نظام جو اسلام کا بہت زیادہ مضبوط ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔